اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ اردو ادب کے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، کچھ وجوہات کی بنا پر دیر ہو گئی اور بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن یہ کام ہم جاری رکھیں گے۔ اس کی وجہ آپ کی جو محبتیں ہیں اور یہ تمام باتوں کے ثبوت مل رہے ہیں، اس وجہ سے اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ عرصہ دیر سے ہم آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ ہم نے کلاسیکی شاعری اس سے پہلے شروع کی، کلاسیکیت پر بنیادی باتیں ہوئی، پھر کیا ہے اس کے خصائص، اس کے بعد ہم نے اہم کلاسیکی شعراء کا سلسلہ شروع کیا، ولی دکنی پر بات ہوئی، خواجہ میر درد پر بات ہوئی۔ آج اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا محمد الرفیع سودا۔ سودا چونکہ اردو ادب میں قصیدے کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے لیکچر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہم نے کہ لیکچر جو ہے، پہلا حصہ قصیدہ کیا ہے، قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس پر بحث ہے۔ دوسرے میں مرزا محمد الرفیع سودا، ان کی سوانح نقادین کی آراء، ان کی شعری خصوصیات کیا ہیں، تو یہ ان باتوں پر ہم بحث کریں گے۔ آج کا جو بنیادی موضوع ہے ہمارا، قصیدہ کیا ہے۔ حصہ اول، قصیدہ کیا ہے۔ قصیدہ بنیادی طور پر قصد سے نکلا ہے۔ قصد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ اصطلاح شعر میں کسی بھی ممدوح کی مدح کرنا، تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، قصیدہ اسی صنف پر قصیدے کا اطلاق ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر مختلف قسم کے قصیدے لکھے، بعض ناقدین نے تضحیق کو بھی قصیدے کا پہلو قرار دیا ہے، لیکن تضحیق ایک الگ صنف ہے، ہجو نگاری جس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی چیز کے فنی محسن بیان کرنا، کسی شخص کے شخصی خوبیاں بیان کرنا، بنیادی طور پر یہ ایسی نظم کو قصیدہ کہا جاتا تھا۔ اب کچھ اس کی جو اقسام، موضوعاتی اقسام ضرور ہیں، کچھ قصائد مذہبی ہیں، کچھ معاشرتی ہیں، کچھ سیاسی شخصیات پہ ہیں، کچھ ادبی شخصیات پہ ہیں۔ تو شخصی اعتبار سے ہم قصائد کو ان قسموں میں ضرور تقسیم کر سکتے ہیں۔ جس طرح مذہبی کے کچھ، سودا کے کچھ قصائد ہیں، حضرت علی علیہ السلام پہ وہ اس زمن میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو مذہبی قصائد کہا جائے گا۔ پھر قصیدہ جو اردو میں ہے بنیادی طور پر، وہ چونکہ یہ صنف بیسیکلی بنیادی طور پر یہ صنف جو ہے یہ عربی کی ہے، لیکن عربی قصیدہ براہ راست اردو میں نہیں آیا، بلکہ اردو قصیدے پر فارسی قصیدے کے اثرات نمایاں ہیں۔ اردو میں قصیدہ نگاری ہے وہ فارسی سے آئی ہے۔ جو اردو کے پہلے قصیدہ نگار شعراء ہیں، ضمیر نے بھی کچھ صنف کے حوالے سے، میر ضمیر جو مرثیے کے حوالے مشہور تھے، انہوں نے کام کیا ہے۔ اور پھر جب سودا تک ہم پہنچتے ہیں تو سودا کے جو قصائد ہیں ان میں عرفی، نظیری کے حوالے ملتے ہیں، جو کہ رشک یا عرفی وغیرہ وغیرہ ایسی تراکیب ملتی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام تر جو اثرات ہیں فارسی کے ہیں۔ اب قصیدے کو کچھ اجزائے ترکیبی ہیں، بعض محققین نے اور ناقدین نے کسی نے 4 اور کسی نے 5 بتائے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر ہم زیادہ تر کا اتفاق 5 پر ہے۔ سب سے پہلا ہے تشبیب۔ تشبیب بنیادی طور پر، تشبیب کا لفظی مطلب ہے عشق کے متعلقہ، بہار کے یہ قصیدے کا پہلا جزو ہوتا ہے، پہلا حصہ ہے۔ وجہ یہ ہے، مثلا ہم کہیں گے کہ تعریف کرنے کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، تو وہ تشبیب میں کچھ باریہ، کچھ عشقیہ، کچھ کسی بھی قسم کا مضمون جو ہے وہ شاعر لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1-2 شعر وہ ایسے لاتا ہے، ایک شعر ایسا لاتا ہے جہاں سے غیر محسوس طریقے سے
وہ براہ راست مدح پہ چلا جاتا ہے، اور جہاں سے غیر محسوس طریقے سے وہ مدح پہ جاتا ہے اس حصے کو گریز کہتے ہیں۔ مدح وہ حصہ جس میں وہ اپنی جو ہے ممدوح کی تعریف، اس کی شخصی خوبیاں وغیرہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کچھ دعائیں شعائیں دیتا ہے۔ دعائیں اس لیے دیتا ہے کہ چونکہ پھر اس نے کچھ مانگنا بھی ہوتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر حسن طلب، یعنی جو شاعر کی اپنی عرض ہوتی ہے زیادہ تر وہ آگے رکھتا ہے، خاص طور پر جو دلی کے زوال کے بعد، دلی جو اجڑنے کے بعد جو قصائد لکھے گئے، آصف الدولہ، پھر وہ لکھنؤ کے جو حکمران تھے سراج الدولہ، ان کے ہاں جو قصائد جو چیزیں بھیجی جاتی تھی تو اس میں یہی چیزیں ہوتی تھی۔ اس میں طلب بھی شامل ہوتی تھی کہ ہمارا کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے، یعنی قصیدے کے حوالے سے بحث ہو چکی۔ اردو میں قصیدے کی روایت کے حوالے جو بحث ہے وہ اصناف کے حوالے سے جو لیکچر ہوں گے اس میں ہم طویل بحث، اس میں ہم جامع بحث کریں گے مکمل کر۔ سودا، مرزا محمد رفیع سودا اردو میں قصیدہ نگاری کے حوالے سے ہم امام بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ برج کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی قصیدے کے حوالے سے جس شخص نے سب سے پہلے سب سے بڑا کام کیا، باقاعدہ کام کیا، وہ مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی جو ان کا نام جو ہے، نام مرزا محمد رفیع تھا، سودا ان کا تخلص تھا۔ یہ پیدا جو ہے 1706 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ یہ تبسم کشمیری کی تاریخ اور اردو ادب کی تاریخ ابتدا سے 1857 میں یہ بات مرقوم ہے۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر یہ وہ دور بنتا ہے، اورنگزیب عالمگیر 1707 کے آس پاس وہ انتقال کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوا، اس دور میں مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو چکی تھی، دلی اجڑنے کا اس آغاز ہو چکا تھا۔ اب وہاں پہ کہیں پنجاب میں سکھ، اچھا آگرہ میں جاٹ، اور دکن میں جو ہے مراٹھے پوری طرح وہ سر اٹھا رہے تھے، تو اندرونی طور پر جو سلطنت تھی وہ خلفشار کا شکار ہو چکی تھی۔ یہی وہ دور بنتا ہے سودا کا۔ پھر سودا یہاں سے دلی کوچ کر گئے، دلی سے وہ اب ادھر فرخ آباد چلے گئے، کچھ ہنگامے ہوئے تھے، یعنی کہ 1739 کے بعد فرخ آباد وہ وہاں پہنچے۔ فرخ آباد یعنی کہ جنوبی ہند میں، وہاں پر انہوں نے نواب احمد بنگش کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ پھر وہاں سے آگے جب بڑھے، پھر نواب شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ پھر فیض آباد جب آصف الدولہ تخت نشین ہوئے تو وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح مختلف درباروں سے وابستہ رہے، اور ایک زمانے میں یہ 200 کے لگ بھگ اس دور کا وظیفہ لیتے تھے، یعنی کہ ان کا بڑا وظیفہ تھا نواب احمد بنگش سے، بڑا پیسہ تھا، بڑی تنخواہ تھی اس دور کی۔ بنیادی طور پر یہ سپاہی بھرتی ہوئے تھے۔ شعر و شاعری کا آغاز فارسی میں کیا تھا۔ شاہ حاتم کے کہنے پر، شاہ حاتم انہوں نے ان سے مشورہ جو ہے اصلاح سخن ان سے تھی ان کی، جبکہ خان ارزو، سراج الدین خان ارزو جو تھے، انہوں نے ان کو اردو میں شاعری کا مشورہ دیا۔ اچھا، 1738 کے لگ بھگ ان کی شاعری کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر ناقدین نے بھی ان کو بڑا اٹھایا ہے، بڑی باتیں کی ہیں۔ پہلے ان کی جو یہ زیادہ عام جو ہے کثرت سے کھا چکے جگہ اکٹھے، اس لیے پھر زیادہ عام کھانے سے ان کا انتقال ہوا ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے بھی مشورہ ہے کہ عام حساب کے کھانے ضرور ہیں لیکن حساب کے کھانے۔ پھر نقادین کی کیا رائے ہے؟ نقاد کیا کہتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں؟ میر تقی میر نے نکات الشعراء میں ملک الشعراء کہا۔ آپ جانتے ہیں میر تقی میر ویسے بڑے انا پرست، نرگسیت کا شکار، اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، لیکن بڑی بات ہے کہ سودا کو انہوں نے ملک الشعراء کہا، یعنی واقعی کچھ نہ کچھ اہمیت تو ہے اس شاعر کی، اس لیے کہا گیا۔ دوسرا ہے اردو کا خسرو، یہ نیاز فتح پوری نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت مختلف مصنفین نے مختلف ان کو جو ہے لقب دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تبسم کشمیری ہمارے، انہوں نے کہا یہ ادبی جن ہے، اتنے کام کیے ہیں کہ ایک جن ہی کر سکتا ہے، تو ادب کے حوالے سے تو ان کو ادبی جن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سودا کی شاعری کی جب خصوصیات ہم بیان کریں گے تو اس میں ان کی بنیادی طور پر قصیدہ کے حوالے سے ان کا کام ہے،
ہجو نگاری کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، غزل کے حوالے سے بڑا کام ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ وہ بڑے قصیدہ نگار کا جو رنگ تھا وہ غالب آ گیا اور ان کی غزل کا رنگ پس پشت چلا گیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑے غزل گو شاعر بھی تھے، بہت بڑے ہجو نگار بھی تھے۔ میر ضاحک کے ساتھ ان کی جو چپقلش تھی، جو شاعرانہ چشمک تھی، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کی شعری خصوصیات: زبان پر قدرت حاصل ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی خاص بات ہے زبان پر انہیں کمال مہارت حاصل ہے۔ کسی نقاد نے لکھا تھا کہ الفاظ ایسے جوڑتے ہیں جیسے کہ انگوٹھی میں نگینہ جڑ جاتا ہے، جو لفظ جہاں رکھ دیا وہاں بیٹھ کے، وہ اس کی کامل اور اکمل جگہ تھی۔ اور یہ بزیان تبسم کشمیری نے بھی لکھا اور محمد حسین آزاد نے آب حیات میں بھی جو خوبیاں لکھی ہیں، ان کی روح سے سودا کو ہم زبان کا شاعر کہہ سکتے ہیں۔ زبان پر کمال مہارت تھی، فارسی کی خوبصورت تراکیب اور روایت کا جو رچاؤ ہے ان کی شاعری میں واضح طور پر موجود ہے، روایتی عکس واضح طور پر موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو زبان پر قدرت تھی، فارسی کی بڑی خوبصورت تراکیب انہوں نے قصیدے میں استعمال کی، اور بعض ان کے جو بعض قصیدے ہیں وہ ان کی صرف اور صرف زبان دانی کا ثبوت ہیں۔ پھر فارسی کا رنگ، وضاحت اس کی بھی ہو چکی ہے کہ ان کو جو قصیدے میں ان پر رنگ ہے وہ عرفی کا ہے، نظیری کا ہے وغیرہ۔ جو شعراء ہیں فارسی کے، ان کا رنگ ان پر واضح جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ توصیفی رنگ، کسی جگہ انہوں نے جو مذہبی قصائد لکھے ہیں اور دوسرے جو مذہبی قصائد ہیں، کچھ سیاسی شخصیات پر بھی قصائد، ان میں ان کا توصیفی رنگ واضح جھلکتا ہے کہ یعنی کہ ممدوح کی تعریف کا احسن طریقہ ان کے ہاں موجود ہے۔ طنزیہ رنگ، اور کہیں نہ کہیں پھر یہ ہجو لکھنے جب بیٹھتے ہیں ہجو نگاری میں، پھر جو ہے وہ غنچے کو کہتے تھے، جب کہیں بات کوئی ناگوار گزرتی تھی اپنے غلام غنچے کو کہتے تھے لا ذرا قلم لا میں چھترول کروں ان کی، پھر وہ قلمی چھترول کرتے تھے، اور یہی وجہ وہ طنزیہ رنگ۔ میر ضاحک کے ساتھ انہوں نے کیسی ہجو نگاری میں جو ان کو لتاڑا ہے وہ بھی واضح ہے۔ پھر اس دور کے جو حالات تھے، شعر و شعب جو لکھے، اس میں بھی انہوں نے اس دور کے سیاسی نظام کو بہت خوب اس کی چھترول کی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کے ہاں غم دوراں موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ کے نہیں بلکہ واہ کے شاعر ہیں۔ عشقیہ مضامین ان کی غزلوں کا بڑا حصہ ہے، اور اس میں آپ تمام وہ روایت کے رنگ موجود ہیں جو ان کی عشقیہ غزلوں میں آپ کو موجود ہیں۔ اس میں ایک شعری مثال آپ کو دیتے چلیں غزل کی: کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا چلا کہ میں، یعنی کہ وہی سراپا نگاری بھی ہے ان کے ہاں آپ ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر شراب شباب کے قصے بھی ان کی غزل میں واضح طور پر موجود ہیں۔ کلاسیکیت کے وہ تمام رنگ غزلوں میں ان کے موجود ہیں، جس میں عشق ہے، پھر ایک پراپر ایک متعینہیت بھی اس میں موجود ہے۔ تو مجموعی طور پر سودا ایک بڑے شاعر ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں مزید معلومات پڑھنا چاہتے ہیں، شیخ چاند کی کتاب سودا ہمارے لیے بہت اہم کتاب ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ تمام تواریخ کا ان پر بڑا کام ہوا ہے، علی گڑھ کی تاریخ میں ان پہ ایک بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ پھر آپ کیا جمیل جالبی نے ان کو 50 سے 60 70 صفحات دیے ہیں۔ تو گویا سودا ایک ایسے شاعر تھے جن کو کسی بھی لمحے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اردو ادب کی تاریخ سودا ایک ایسی کڑی ہے جس کے بغیر اردو ادب کی تاریخ بالکل نامکمل ہے۔ اور سودا درد اور میر کا جو دور ہے، اسی لیے اس دور کو اردو شاعری کا عہدے زریں کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔